وہ جو اسمال سیورز ہیں جن کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہے یا 2 کروڑ روپے ہیں، وہ لوگ اچھی رینٹل انکم کما سکیں وداؤٹ گوئنگ تھرو دیٹ ہیسل کہ وہ ٹیننٹس بھی ڈھونڈیں، وہ مینیج بھی کریں، وہ کلیکشن بھی کریں. وہ سب پروفیشنل مینجمنٹ کر رہی ہے اور ان کو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے. اسی طرح سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ ہم نے لسٹ کروایا تھا اور اس کی میچورٹی جو ہے وہ جون 27 ہے. اور آج کی پرائس پہ کوئی اس کو اگر ایکوائر کرے گا سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ کو تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا IRR جو ہے وہ 24% کے اراؤنڈ بنے گا. سو نیا ناظم آباد اپارٹمنٹ ریٹ جو ہے یہ بھی مکس یوز ڈیولپمنٹ ہے. اس میں یہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. اس میں 7 کمرشل پلاٹس کو ہم نے کلسٹر بنا کے اس کی ایک ریٹ فارم کیا ہے. اس ریٹ کا جو کیپٹل تھا وہ تقریباً 2.9 بلین روپیز ہے. 293 ملین یونٹس ہیں. اس میں 7 کمرشل پلاٹس ہیں. ایگریگیٹ ایریا ان 7 کمرشل پلاٹس کا تقریباً 47,000 اسکوائر یارڈز بنتا ہے. ان 27,000 اسکوائر یارڈز پہ ہم فیز وائز اس کو لانچ کر رہے ہیں. ابھی تک ایز وی اسپیک ہم نے 3 پروجیکٹس جو ہیں وہ پوری طرح سے لانچ کر دیے اور ایک پروجیکٹ کا ابھی ہم نے 2 دن پہلے ہی سافٹ لانچ کیا ہے. اور چاروں میں ہم کو بہت اچھا مارکیٹ رسپانس مل رہا ہے. جو ٹوٹل بلٹ اپ ایریا ہوگا اس پروجیکٹ کا وہ تقریباً 7 ملین اسکوائر فیٹ ہوگا جس میں سے تقریباً 40 لاکھ اسکوائر فیٹ یعنی 4 ملین اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹس ہیں اور 4 لاکھ اسکوائر فیٹ کا ریٹیل ہے. سو سمجھے کہ 10% ریٹیل اور 90% جو ہے وہ پریڈومیننٹلی ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے. یہ اس کا بہت اچھا رسپانس آ گیا. 50% سے زیادہ انوینٹری جو ہے وہ آلریڈی سیل آؤٹ ہو چکی ہے اور آن اے منتھلی بیسس 50 سے 100 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ مارکیٹ اس کو ایبزارب کر رہی ہے گریجولی اور ہم الحمدللہ دیتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ ایز وی اسپیک ہماری جو کمپنی ہے عارف حبیب ڈولمن ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ اس نے تقریباً 18 ریٹ فنڈس رجسٹر کروائے ہیں ابھی تک اور اس میں جو ٹوٹل پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ تقریباً 2 ٹریلین پلس روپیز کے ہیں. سو الحمدللہ اگر ہم ریگولیٹری فریم ورک کو مزید کنڈیوسو بنا دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں اپنا ڈیو رول پلے کر پائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. One after another we keep looking at and seeing and observing the IPOs making to the market, hitting the main board of PSX, and mashallah one great thing is once again happening کہ جو ریٹس کا سیکٹر ہے, ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے, اس نے 6-7 سال کی آزمائشی مدت بھی دیکھی, لوگ کہتے ہیں کہ مندی بھی دیکھی. دوبارہ سے ہمیں کچھ 2021 اور 22 جیسی وائبس آ رہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے, بیکاز جتنے بھی IPOs جو ریٹ سیکٹر میں آئے ہیں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, ماہ سوائے 1-2 کے جو اپنی آفرڈ پرائس سے کوئی 1-8 روپیہ شاید آج بھی کم چل رہے ہیں. بٹ ان کو بارنگ دوز IPOs اور دا نیو لسٹنگس آف دا ریٹ سیکٹر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے IPOs نے بہت اچھا پرفارم کیا. آج کے پروگرام میں وی آر ٹرائنگ ٹو فوکس آن نیا ناظم آباد ریٹس اپارٹمنٹس. اس کا بھی IPO از سون ایکسپیکٹڈ. ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج کے پروگرام میں اس کی ڈیٹیلز, نٹی گریٹیز, اس کو لانے والے کون لوگ ہیں, اس میں کس طرح کا پرائس پوٹینشیل ہے, اس میں انویسٹر کو کیا کچھ مل سکتا ہے, یونٹ ہولڈر کو کیا مل سکتا ہے, یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے اعجاز بھائی. اعجاز ہیپنس ٹو بی the CEO of the
Dolmen REITs, Arif Habib REITs company. They have done a wonderful job by introducing the first REITs, Dolmen REITs, जिसने when they made a debut तो 16 रुपये उसकी प्राइस थी, और फिर मार्केट में उसने जगह भी बनाई और मार्केट को बताया भी कि रियल इस्टेट सेक्टर को फाइनेंशियल सेक्टर अगर चलाने वाले मैनेज करेंगे उसके फाइनेंस को, तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, न सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी, बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी में भी उसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है. सो एजाज साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू. एजाज भाई, माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि 2015-16 में बिल्कुल लोग डरते थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और रियल इस्टेट सेक्टर, इस तरह का एक इम्प्रेशन हुआ करता था कि ये दो कंपीटिंग एरियाज़ ऑफ एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, इधर के लोग उधर ज़रा से कम बात करते थे. और फिर हमने देखा कि माशाल्लाह आरिफ हबीब डिड इट, और उन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर की मैनेजमेंट को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जिस तरीके से टेक ओवर किया और दुनिया को समझाया कि अगर फाइनेंस के लोग रियल इस्टेट सेक्टर की मैनेजमेंट में आ जाएं तो उसमें बुराई नहीं है, बल्कि इसमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ के हार्नेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसको प्रैक्टिकली प्रूव भी किया आरिफ हबीब डॉलमन रीट्स ने. मैं चाहूँगा कि बिफोर टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग IPO, आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपकी जर्नी है, 2007-8 में रेगुलेशन आ गई, 15-16 में आप हिम्मत करते हैं और पहला रीट लेकर आते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, और जब आप आज देखते हैं कि आज यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स हु हैव मेड टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आप इस सारे जर्नी को, सारे सफ़र को एज द लीडर ऑफ द इंडस्ट्री कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया. बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही हमारी ये. इसमें चैलेंजेस भी आए और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हर वक्त सामने रहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो सके टू पुट टुगेदर अ सिस्टम जिसमें मैनेजमेंट सिस्टम भी है और जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, कि उनको मिलाया और मार्केट ने हम पर भरोसा किया, एंड वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग गुड प्रोडक्ट्स. माशाल्लाह बहुत फुलफिलिंग जर्नी रही. पाकिस्तान में ये जो बिज़नेस है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट का कहिए या इसको आप कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कहिए, वो बहुत लेजिटिमेट स्पेस बनती है उसकी. क्योंकि पाकिस्तान को जो ज़रूरत है वो, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, यूथ है उसमें बड़ा बल्ज उसमें, और वो ग्रो भी पॉपुलेशन मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा रफ्तार पे कर रही है. तो हमको ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ दरकार है जो इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो, बिकॉज जब हम ग्रो करते हैं और फिर इंपोर्ट बढ़ जाती है तो फिर हमें करंट अकाउंट के चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर करेंसी प्रेशर में आ जाती है, फिर वो तमाम सिस्टम बिगड़ जाता है. तो हमको हाई इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और हमको ऐसी ग्रोथ चाहिए जो इंपोर्ट्स को ट्रिगर नहीं करे, तो सब कुछ लोकल हो जितना ज़्यादा. तो ये जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का, ये बहुत लोकल बिज़नेस है. ज़मीन हो, सीमेंट हो, स्टील हो, मटेरियल्स हो, लेबर हो, एक्सपर्टीज़ हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं 70-80% लोकल है. तो इसमें जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो ये वो वाली ग्रोथ है जो हमें चाहिए. तो एक तो ये जो सेक्टर है इसकी जो जगह बनती है इकोनॉमिक प्लानिंग में और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, वो बहुत लेजिट है. ज़रूरत है कि वो पॉलिसीज़ लाई जाएं कि जिसमें ये सेक्टर अपना रोल प्ले कर सके. इस सेक्टर को परसेप्शन के इश्यूज़ हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बिजनेस एंटिटी नहीं क्रिएट हो सकी है अभी तक जो लीड कर सके ओवरऑल बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को, जिसमें परसेप्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. फॉर्मल फाइनेंस इसको अवेलेबल नहीं हो सका, और उसकी वजह से मैनेजमेंट कैपेसिटी भी कंस्ट्रेंड है. तो इन्हीं इश्यूज़ को सामने रख के एक हिकमत अमली बनाई गई ग्रुप में कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई जाए और वन बाय वन जो इसके चीदा और कलीदी पहलू हैं इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के, उसको एड्रेस करें. उसमें HR को भी डेवलप किया जाए, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स को भी डेवलप किया जाए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी अवेलेबल किया जाए, क्योंकि डिमांड तो है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है.
بالکل صحیح. ڈیمانڈ ہے, اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے, بس اس کو ڈلیور کرنے کی کیپیسٹی چاہیے, اور اس طرح سے ڈلیور کرنے کی کیپیسٹی چاہیے جو پروفیٹیبل ہو, جو یوزفل ہو فار دا سوسائٹی ان جنرل. سو الحمدللہ جو کانسیپٹ ہے وہ پروو ہو گیا, اور ریٹ کا جو ریگولیٹری فریم ورک بنایا اس کے لیے آئی تھنک کہ ایس سی سی پی کو ایک بڑا کریڈٹ جاتا ہے. وہ پیشنٹلی اور فوکسڈ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ لوگ لگے رہے اس کو امپروو کرنے میں. 2008 میں پہلا ورژن آیا تھا, 2010 میں امینڈمنٹ آئی, 2012 میں آئی, 2015 میں نئے ریگولیشنز آئے, 2022 میں آئے, پھر ان کے اندر بھی فردر 2 دفعہ امینڈمنٹس آ چکی ہیں. تو وہ کنٹینیوس پروسیس سے گزر رہے ہیں اس کی امپروومنٹ کے. پھر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے پارٹیسپیٹ کیا, ڈسپائٹ کہ پچھلے 3-4 سال جو 5 سال ہیں وہ اکنامک ٹرمز میں بہت چیلنجنگ تھے. اس میں کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو, یا انٹرسٹ ریٹ کی ہائیک ہو, یا انفلیشن کی جو صورتحال تھی وہ بہت شدید تھی, لیکن اس میں یہ کانسیپٹ اپنے آپ کو پروو کر پایا. الحمدللہ ایز وی اسپیک ہماری جو کمپنی ہے عارف حبیب ڈولمن ریٹ مینجمنٹ لمیٹڈ, اس نے تقریباً 18 ریٹ فنڈس رجسٹر کروائے ہیں ابھی تک, اور اس میں جو ٹوٹل پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ تقریباً 2 ٹریلین پلس روپیز کے ہیں. سو الحمدللہ اگر ہم ریگولیٹری فریم ورک کو مزید کنڈیوسو بنا دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کرنے میں اپنا ڈیو رول پلے کر پائیں گے. زبردست ہو گیا, زبردست ہو گیا. سر یہ بتائیے کہ جب آپ اس سارے معاملے کو بیان کرتے ہیں اور اپنی سٹوری لائن فریم کرتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایک مقام پر تھے کہ جب لوگ یہ بات سننا نہیں چاہتے تھے اور لوگ فائلوں سے تشبیہ دیتے تھے کہ یار یہ جسٹ فراڈ ہی ہے اور اس کے اندر سے ویلیو کچھ نہیں نکلنی, اور پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ 2015 اور 16 میں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یار انسٹیٹیوشن بیکڈ بائی سسٹم کے جہاں پہ اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے, ایک کنسٹرکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک پراپرٹی مینیجر ہے, یہ ساری باتیں سمجھانا وی ہیو انڈرسٹوڈ اینڈ سین کہ کتنا چیلنجنگ کام تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2022 کی جو آپ نے لینڈ مارک چینجز کرائی تھی, امینڈمنٹس کرائی تھی اور انڈسٹری نے کنسنسس سے کی تھی, اس کے بعد جس پیس سے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی؟ اور دوسرے سوال کا حصہ یہ ہے جہاں صاحب کہ 1-2 اسٹوریز ایسی بھی ہیں کہ جو ابھی بھی کو پرانی یادوں سے کنیکٹ بناتی ہیں اس سسٹم میں بھی, وہ اتنی زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکی جیسی ماشاءاللہ باقی سٹوریز ہیں. بارنگ کے کون سا گروپ ہے, کیا ہے, اس کو آپ اوورآل کیسے کوزے میں بند کریں گے اس سارے معاملے کو؟ کوزے میں بند کرنا تو میرا پیشہ نہیں ہے, وہ تو اس کے لیے ایک ڈفرینٹ لیول کا انٹلیکٹ درکار ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو 2022 سے اگر آپ دیکھیں 2025 تک اس میں بہت چیلنجنگ ٹائم تھا. جیسا میں نے بتایا کہ انفلیشن دیکھیے, گروتھ کولیپس کر گئی تھی, انفلیشن جسے کہتے ہیں کہ چھت توڑ دی تھی, انٹرسٹ ریٹ کا سینیریو دیکھیے, کرنسی کی حالت دیکھیے, تو بہت چیلنجنگ ٹائم تھا اس لحاظ سے. تو ظاہر ہے کہ وہ ریزلٹس ہم اچیو نہیں کر پائے جو ہم چاہتے تھے کہ ہم کریں. اس میں ہماری کمیونیکیشن جو ہے, ظاہر ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ بھی ایک فائر فائٹنگ موڈ میں تھے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی مینیج کرنا ہے, فسکل اکاؤنٹ کو بھی مینیج کرنا ہے, IMF کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, سو بڑے چیلنجز تھے. لیکن اس دوران ہم جسے کہتے ہیں کہ سر جھکا کے اپنا کام کرتے رہے, بیکاز خراب حالات کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور اچھے حالات کو بھی ہمیشہ نہیں رہنا, تو ہمیں دونوں کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے. سو الحمدللہ مارکیٹ جو ہے اپریشیٹ کر رہی ہے اس کانسیپٹ کو, ریٹ کے کانسیپٹ کو, کہ ٹرانسپیرنسی اور ڈاکیومنٹیشن اور ڈسپلن اور سیگریگیشن آف رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اور مانیٹرنگ اور سپرویژن اور رپورٹنگ, اس کا ایک بہت ایلیبریٹ نظام بنایا ہے ایس سی سی پی نے, جو کہ بہت کامیابی سے ہو رہا ہے. اس میں CDC نے اپنا رول بہت اچھے سے پلے کیا ہے, اور ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے.
اور پھر اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ ریٹس کے حوالے سے مارکیٹ میں آئے ہیں. سو اس نے بھی ایک لوگوں کی سوچ کو بدلنے میں ایک رول پلے کیا ہے. تاہم یہ ابھی شروعات ہیں اور ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ مومنٹم اور زیادہ اسٹرینگتھ گین کرے گا اور مزید پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ اس میں مارکیٹ آتے میں آ رہیں کے گے، جوائن کرتے کام رہیں کریں گے. گے. زبردست. ناظرین، دس از ٹائم فار دا شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اجازت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عارف حبیب ڈالمن ریٹس ہے، جب یہ مین بورڈ پر آیا تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی، اور اگر آج میں آپ سے کہوں کہ جو بھی شروع میں یونٹ ہولڈر بنا اس نے کیا کچھ پایا، کیا کچھ کھویا، جتنے پیسے لگائے تھے وہ اس کو ڈیویڈنڈ اور کیپٹل گین کی صورت میں مل پائے ہیں یا نہیں مل پائے ہیں، پلس اور یہ جو ریسنٹ ویو ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریگولیٹری چینج کی وجہ سے پہلے دن جو سرکٹ بریکر ہے وہ 50% کے اوپر ہوتا ہے، اینڈ سرٹن آئی پی اوز جنہوں نے پہلے دن اس کو ہٹ بھی کیا. سو ایک آپ 2022 سے بھی کمپیریٹیو دے دیں، اور جو پہلے دن کا انویسٹر ہے ایک آپ اس کے لیے بھی تھوڑا سا طائرانہ جائزہ پیش کر دیں کہ وہ کتنا خوش ہے، مطمئن ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ بس ریزنیبل ہی سی تھی. پھر میں آپ کے اس سوال کو دو حصوں میں اس لیے بریک کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہے ہمارا کور بزنس، رائٹ. اور کور بزنس کیا ہے کہ ہم اچھے ریئل اسٹیٹ ایسٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی اپورچونٹی کو کلیئرلی ڈیفائن کریں، اور پھر ہم اس کو اچیو کر لیں. یعنی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ لاہور میں ایک مال کی ضرورت بنتی ہے، تو آپ نے وہ اسپیس کو لیا، اس میں اسٹریٹجک پارٹنر کو لیا، ڈی ایچ اے کو، تاکہ ریسورسز کی زیادہ ایفیشینٹ مینجمنٹ ہو، اور پھر وہاں پہ ایک مال ڈیزائن کیا، وہ مال کی کنسٹرکشن ہوئی اور اس کو آپریشنل کر دیا، اور اس نے وہ جو سارے ہمارے بزنس کے حوالے سے آبجیکٹیوز تھے ان کو اچیو کر دیا. اسی طرح ڈولمن سٹی ریٹ جو ڈولمن سٹی کراچی کے پروجیکٹ کے ایک دو کمپوننٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس میں ہمارا آبجیکٹیو ڈے ون سے کیا تھا کہ ہم اس کو آکیوپینسی کو انشور کر سکیں. سو الحمدللہ آج بھی یہ دونوں ایسٹس ڈولمن مال کراچی اور ہاربر فرنٹ، یہ جو دو کمپوننٹس ہیں ان کی آکیوپینسی جو ہے وہ 97% پلس ہے، وچ از لائک ٹو سے کہ وہ فل آکیوپینسی پہ آپریٹ کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے. اور وہاں پہ جو رینٹ کی گروتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی اچیو ہوئی ہے. اور وہ رینٹ کی گروتھ آتی دو طریقوں سے کہ جو ہم نے آفیسز رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں اس میں ہمارے جو ٹیننٹس ہیں وہ ہیپی ہوں اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اچھا ہو، تو الحمدللہ وہ فلی آکیوپائڈ ہے. اور جو مال ہے، مال جو ہے ایک ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے کراچی میں فار کمرشل اینڈ ریٹیل ایکٹیویٹی. الحمدللہ وہ 99% آکیوپائڈ چل رہا ہے، اور جو بزنسز ہیں وہاں پہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. سو ایک تو یہ ہمارا کور بزنس کا پارٹ ہے جو کہ ہم بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. ایک دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس. جہاں پہ یہ ڈولمن سٹی ریٹ لسٹ ہوا، وہ جو اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اور اس کے ڈائنامکس میں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کتنی ہے. سو جب لیکویڈیٹی آتی ہے تو ویلیویشنز چینج ہو جاتی ہیں. وہ جو کمپنیاں 5 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ کر رہی ہیں وہ پھر 8-9 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ کرنے لگتی ہیں بیکاز آف لیکوڈیٹی اونلی. انٹرسٹ ریٹ سیناریو ہے فار ایگزامپل، سینٹیمنٹس ہیں مارکیٹ کے. سو جو انڈر لائن بزنس ہے ہمارا وہ 100% اور بیٹر دین آر ایکسپیکٹیشنز پرفارم کر رہا ہے. اور جو اسٹاک مارکیٹ میں پرفارمنس ہے یونٹ کی وہ بھی ماشاءاللہ بہت امپروو ہوئی ہے. ہم نے جب پبلک کو آفر کیا تھا ایٹ 10 روپیز تو وہ 11 روپیز پہ سبسکرائب ہوا تھا تھرو دا بک بلڈنگ پروسیس. وہ ماشاءاللہ وہ جو اسٹاک ہے وہ ابھی 38 روپیز پہ ٹریڈ کر رہا ہے اراؤنڈ. اور پچھلے فسکل ایئر کا آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ 1 جولائی
2025 سے 30 جون 2026 اگر ہم دیکھیں سو ٹوٹل ریٹرن جو ملا ہے وہ تقریباً 53% کا ملا ہے، اور پچھلے کیلنڈر ایئر میں ہم دیکھ رہے تھے تو وہ 90% پلس کا تھا، تو بہت اچھے ریٹرنز ملے، انویسٹرز آر ہیپی، اور جو کانسیپٹ ہم پروو کرنا چاہ رہے تھے وہ پروو ہو گیا کہ آپ پروفیشنل مینجمنٹ کو ریٹیل ایسیٹس اور آفس اسپیس مینجمنٹ مینٹیننس پروفیشنل طریقے سے کریں، اور اس میں کوئی بہت بڑی انوویشن نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے یہ کام، ہمیں صرف اس ایکسپیریمنٹ کو اس ایکسپیرینس کو پاکستان میں لا کر لاگو کرنا ہے تھرو پروفیشنل مینجمنٹ، تھرو بیٹر ٹریننگ، تھرو بیٹر امپاورمنٹ آف امپلائیز اینڈ مینجمنٹ۔ الحمدللہ وہ سب اچیو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ڈولمن لاہور بھی بن گیا، اور ڈولمن لاہور کو بھی ہم ریٹ میں لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک کوئی ریگولیٹری ایک ہچ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ایف بی آر اس کو کنسیڈر کرے گا، وہ کلاز 99 ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے بینیفیشیل اونرز سیم رہتے ہیں، آپ کمپنی اسٹرکچر سے ریٹ اسٹرکچر میں اس کو کنورٹ کریں تو وہ ٹیکس ایگزمپشن ہونی چاہیے، وہ ٹیکس ایونٹ ہونا نہیں چاہیے، بیکاز کسی کو کوئی کیش نہیں مل رہا ہے، صرف اس کے شیئرز جو ہیں وہ یونٹس میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ تو ہم انگیجڈ ہیں ود ایف بی آر ود دا منسٹری آف فائنینس، اور ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، تو ایک بہت اچھا ایسٹ پبلک کے پاس آ سکے گا۔ وہ جو اسمال سیورز ہیں جن کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، 1 کروڑ روپیہ ہے یا 2 کروڑ روپے ہیں، وہ لوگ اچھی رینٹل انکم کما سکیں وداؤٹ گوئنگ تھرو دیٹ ہیسل، کہ وہ ٹیننٹس بھی ڈھونڈیں، وہ مینیج بھی کریں، وہ کلیکشن بھی کریں، وہ سب پروفیشنل مینجمنٹ کر رہی ہے اور ان کو ڈیویڈنڈ مل رہا ہے۔ آج اگر آپ اپنے کیپٹل کو ڈپلوائے کریں کوئی رینٹل ایسٹ ایکوائر کرنے کے لیے، تو آپ کو جو ایلڈ ملے گی وہ 4 سے 6% کے درمیان ہی ملے گی، اور بہت ساری ہیسل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ ڈولمن سٹی ریٹ کا یونٹ خریدتے ہیں تو آپ کو 7% کی ایلڈ ملے گی، اور ایک ایسا ایسٹ ملے گا جو کہ فی الحال کمپیریبل نہیں ہے مارکیٹ میں، فائنسٹ ایسٹ ہے، اور آپ کو پرو ریٹ اونرشپ مل جائے گی، تو یہ بہت اچھا ٹول ہے۔ اسی لیے میں نے نوٹ کیا ہے کہ پبلک اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے۔ کہیں ہمارے جو یونٹ ہولڈر تھے وہ تقریباً 1.5-2 برس پہلے وہ ہوتے تھے 5-6 ہزار، وہ بڑھ کر جو ہے 30,000 کے قریب ہو گئے۔ سو یہ جو پبلک کی پارٹیسپیشن ہے الحمدللہ وہ گرو کر رہی ہے۔ زبردست۔ اعجاز بھائی ابھی وقت تھوڑا ہے چھوٹے سے وقفے کا، بٹ میں چاہوں گا وقفے سے پہلے آپ ایک چیز ضرور بتائیں ہمارے ناظرین کو، کیونکہ وقفے کے بعد آپ فوکس ول بی آن یور اپ کمنگ آئی پی او، آپ ضرور بتائیں کہ اس وقت جو آپ کے لائیو آئی پی او ہیں ان کی میچورٹی ڈیٹس کب کب ہیں، اور اس میں کس طرح کے ریٹرنس لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے 3 ریٹ سکیمز کو لسٹ کروایا ہے، ایک ڈولمن سٹی ریٹ ہے، یہ پرپیچول ہے، تو یہ تو رہے گی۔ جو دوسری ہے وہ گلوب ریزیڈنسی ریٹ ہے، اور گلوب ریزیڈنسی ریٹ کا جو میچورٹی ہے، اگر آپ الاؤ کریں، میرے کولیگ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، گلوب ریزیڈنسی ریٹ کی میچورٹی اگر آپ چیک کر لیں، آئی تھنک کہ وہ 27 دسمبر یا 28 جون ہے۔ اسی طرح سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ ہم نے لسٹ کروایا تھا، اور اس کی میچورٹی جو ہے وہ جون 27 ہے، اور آج کی پرائس پہ کوئی اس کو اگر ایکوائر کرے گا سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ کو، تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا آئی آر آر جو ہے وہ 24% کے اراؤنڈ بنے گا۔ سو سب ہیلدی ریٹرنز ہیں ماشاءاللہ۔ زبردست زبردست۔ اعجاز بھائی ابھی وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے ساتھ ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں سے ریزیوم کریں گے۔ سو ناظرین ڈونٹ گو نو ویئر، لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے اعجاز صاحب سے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اپ کمنگ ان کا آئی پی او ہے، نیا ناظم آباد ریٹس اپارٹمنٹس، یہ کیا ہے، اس میں انویسٹر کے لیے کیا کچھ ہے، ایشو کا سائز کیا ہے، اور اس کی جو پرائس ہے اس کا فلور کیا ہے، اور جو ہائی پرائس ہے وہ کہاں تک جا سکتی ہے، اور اس میں اگر اس کی ایکسپائری کی یا میچورٹی کی ڈیٹ کی بات کریں تو وہ کیا کچھ ہے، یہ سب باتیں ہم کریں گے اعجاز صاحب کے ساتھ۔ سو اعجاز صاحب اوور ٹو یو، تھوڑا سا بتائیں اس اپ کمنگ آئی پی او کے بارے میں۔ یہ ایک ڈیولپمنٹل ریٹ ہے
جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہم ایک کانسیپٹ کو پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کا بزنس انوائرمنٹ سیم ہو، آپ کارپوریٹ گورننس کو امپروو کر کے اور فائنینشیل مینجمنٹ کو امپروو کر کے آؤٹ پرفارم کر سکتے ہیں ان دا مارکیٹ. یہ ہم بار بار ایک چیز ڈیمونسٹریٹ کر پا رہے ہیں. سو اگر آپ کی نالج میں ہوگا کہ نیا ناظم آباد جو ہے کراچی میں، وہ جاویدان کارپوریشن لمیٹڈ کا پروجیکٹ ہے. جاویدان کارپوریشن لمیٹڈ جو ہے وہ ایک لسٹڈ اینٹی ہے، اور لسٹڈ اینٹی ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر سرٹن ریگولیٹری اور ڈسپلنری ریجیم انفورس ہوتی ہے، جو کہ ایک عام بلڈر پہ نہیں ہوتی. Right. تو اس کی ہمیں لگا کہ وہ جو کارپوریٹ گورننس کا ڈسپلن ہے، اس کی وجہ سے ہم ایک بہت اچھا پروجیکٹ شہر کو آفر کر پائے ہیں نیا ناظم آباد کے نام سے. اب نیا ناظم آباد کے اندر جو ورٹیکل ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہیں، ابھی ہم فیز 1 میں ہم نے تقریباً 6000 یونٹس، پلاٹس اور گھر وہ ہم نے آفر کیے تھے ٹو دا مارکیٹ، اور جس کا بہت اچھا رسپانس آیا. فیز 2 میں ہم لوگ ورٹیکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں یا مکسڈ یوز ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جس میں ریٹیل بھی ہے اور اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں. سو نیا ناظم آباد اپارٹمنٹ ریٹ جو ہے یہ بھی مکسڈ یوز ڈیولپمنٹ ہے. اس میں یہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہے. اس میں 7 کمرشل پلاٹس کو ہم نے کلسٹر بنا کے اس کی ایک ریٹ فارم کیا ہے. اس ریٹ کا جو کیپٹل تھا وہ تقریباً 2.9 بلین روپیز ہے، 293 ملین یونٹس ہیں. اس میں 7 کمرشل پلاٹس ہیں. ایگریگیٹ ایریا ان 7 کمرشل پلاٹس کا تقریباً 47,000 اسکوائر یارڈز بنتا ہے. ان 27,000 اسکوائر یارڈز پہ ہم فیز وائز اس کو لانچ کر رہے ہیں. ابھی تک ایز وی اسپیک ہم نے 3 پروجیکٹس جو ہیں وہ پوری طرح سے لانچ کر دیے، اور ایک پروجیکٹ کا ابھی ہم نے 2 دن پہلے ہی سافٹ لانچ کیا ہے، اور چاروں میں ہم کو بہت اچھا مارکیٹ رسپانس مل رہا ہے. اس میں جو ٹوٹل بلٹ اپ ایریا ہوگا اس پروجیکٹ کا وہ تقریباً 7 ملین اسکوائر فیٹ ہوگا، جس میں سے تقریباً 40 لاکھ اسکوائر فیٹ یعنی 4 ملین اسکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹس ہیں، اور 4 لاکھ اسکوائر فیٹ کا ریٹیل ہے. سو سمجھے کہ 10% ریٹیل اور 90% جو ہے وہ پریڈومیننٹلی ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے. ابھی تک 3 پروجیکٹس لانچ کیے، اس کا بہت اچھا رسپانس آ گیا. 50% سے زیادہ انوینٹری جو ہے وہ آلریڈی سیل آؤٹ ہو چکی ہے، اور آن اے منتھلی بیسس 50 سے 100 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ مارکیٹ اس کو ایبزارب کر رہی ہے گریجولی، اور ہم الحمدللہ دیتے چلے جا رہے ہیں. اس کی اگر آپ اوریجنل جب ہم نے یہ ریٹ شروع کی تھی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 2 اسٹریٹجک انویسٹرز تھے، جاویدان کارپوریشن لمیٹڈ 74% اور عارف حبیب کارپوریشن 26%. اس میں سے جاویدان کارپوریشن کا جو 74% ہے اس میں سے 15% جو ہے وہ ہم مارکیٹ میں آفر کر رہے ہیں اس آئی پی او کے تھرو، اور اس طرح سے یہ تقریباً 44 ملین یونٹس ہیں. آج کی جب یہ لینڈ ہم نے اس ریٹ میں ڈالی تھی تو ہم نے اس کو ویلیو کیا تھا 125,000 روپیز پر اسکوائر یارڈ. بٹ ایز وی اسپیک ٹوڈے آج اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے پر اسکوائر یارڈ. سو اگر آپ بک ویلیو دیکھیں گے ایٹ فیئر مارکیٹ ویلیو، اگر آپ بک ویلیو دیکھیں گے تو یہ یونٹ کی ویلیو تقریباً 32 روپیز پر یونٹ بنتی ہے. پر ہم صرف 15% آفر کر رہے ہیں ٹو دا مارکیٹ، جس کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کی اویئرنیس جو ہے وہ امپروو ہو اور جنرل پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کر کے بینیفٹ کرے. تو جو اس کی فلور پرائس ہے وہ 18 روپے ہے، جو اس کی سیلنگ ہے وہ 23 روپے پہ رکھی گئی ہے، اور اگر آپ 23 روپے پہ اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کا جو آئی آر آر ایکسپیکٹڈ ہے وہ 25% ہے اوور دا نیکسٹ 7 ایئرس. تو اس کی جو میچورٹی ہے وہ تقریباً 7 سال میں آئے گی. سو اس طرح سے یہ بہت ہیلدی ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. اس کا رسک جو ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا مارکیٹ،
ہمیں لگتا ہے کہ مارکیٹ کی ولیٹیلیٹی کے مقابلے میں یہ صرف 25% ولیٹائل ہوتا ہے ریٹ کے یونٹس، بیکاز بہت ویل ڈیفائنڈ بزنس پلان ہے، اسپیسیفک پرپز ہے، کانسیپٹ پروو ہو چکا ہے، مارکیٹ میں ایکسیپٹیبلٹی ڈیمانسٹریٹ ہو چکی ہے، اسپانسر نے ڈیلیور کر کے اپنی ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہوئی ہے، اور یہ تمام پازیٹیوز جو ہیں وہ اس بزنس کو بہت ہیلدی بنا رہے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات ہے۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے کہ 15% ہم ریٹیل یا لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، باقی جو چیز ہے وہ ایبزارب کر رہے ہیں، آپ لوگ کر رہے ہیں، اسپانسرز کر رہے ہیں، بینکس کر رہے ہیں، HNWI کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی میں نے بتایا نا کہ جب یہ ریٹ اسکیم فارم ہوئی تھی تو یا 2 یونٹ ہولڈرز تھے، جاویدان کارپوریشن عارف ابھی 74% یا اور عارف حبیب کارپوریشن 26%۔ رائٹ اب جاویدان کے 15% جو ہے وہ مارکیٹ میں آفر ہوئے ہیں، یا تو جب یہ لسٹنگ ہو جائے گی تو جاویدان کا شیئر 59% رہ جائے گا صحیح ہے، اور 15% پبلک میں آ جائے گا، اور عارف حبیب کارپوریشن کا 26% رہ جائے گا، اور اس اوکے 15% میں سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، بالکل ٹھیک تو ہے۔ وہ بینکس بھی ہو سکتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ آج کی تاریخ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بینکس اور انسٹیٹیوشن کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ابھی تو یہ آفر ہوا ہے، ابھی تک نہیں ہے، جب بک ابھی تک بلڈنگ ہوگی اس کی تو اس کے بعد آئی پی اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو 7 سال میں اگر ہم صرف اس کے ریٹرن کی بات کریں تو وہ سنس اٹ از اے ڈیولپمنٹل ریٹ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو آج انویسٹ کریں گے اس میں جو آپ کوئی ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ آفٹر ہاؤ مینی After 2 years. آفٹر 2 ایئرس ون، بیکاز 3 پروجیکٹ تو یو ہیو آلریڈی سوری اسٹارٹڈ۔ میں ایک سوال کنفرم کر لوں، نو یہ پہلا ڈیویڈنڈ کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نیکسٹ ایئر جون 27۔ اچھا نیکسٹ ایئر ہم جون 27 میں پہلا ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ کریں گے۔ صحیح ہے، اور اس کی بیسس ہم یہ کہہ سکتے ہیں ناظرین کے لیے عام فہم زبان میں کہ سنس 3 پروجیکٹ آلریڈی لانچڈ ہیں اور 7 پلاٹس ہیں اور اس کے اوپر 6-7 سالوں میں کام ہونا ہے، سو واٹ ول ہیپننگ دیٹ آفٹر 1 ایئر پیپل ول اسٹارٹ گیٹنگ پہلے والے ڈیویڈنڈس۔ کی کمپلیشن ہوتی چلی جائے گی اور اس کے ڈیویڈنڈ ملتے جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اعجاز صاحب میرے لیے ایک دفعہ اور تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1,25,000 روپے کی اس کی بک ویلیو ہے پر اسکوائر یارڈ اور اسکوائر فیٹ، اور یہ 3 لاکھ کے آس پاس ابھی اس کی مارکیٹ ویلیو ڈٹرمن کی جا سکتی ہے۔ جی ایک تو یہ بات ہو گئی، رائٹ اور دوسری بات یہ کہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ اگر ہم اس کی بک ویلیو دیکھیں گے یونٹ کی، جسے ہم نیٹ ایسٹ ویلیو کہتے ہیں، تو وہ تقریباً بنتی ہے 12 روپے، اوکے نمبر 1۔ اوکے جب ہم اس کو مارکیٹ ویلیو پہ کرتے ہیں تو اس کی بک ویلیو بنتی ہے 32 روپیز پر یونٹ۔ زبردست۔ جب ہم ڈیویڈنڈ ڈسکاؤنٹ ماڈل اپلائی کرتے ہیں تو اس کی ویلیو بنتی ہے 33 روپیز پر یونٹ۔ جب ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کو کرتے ہیں تو اس کی ویلیو بنتی ہے 48 روپیز۔ تو اس کو ہم نے تقریباً 30% ڈسکاؤنٹ پہ پبلک کو آفر کر رہے ہیں۔ آئیڈیا صرف یہ ہے کہ ریٹ کے کانسیپٹ کو لوگ سمجھیں، زیادہ لوگ سمجھیں، اس کو اپریشیٹ کریں اور اس سے اکنامک گینز کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ہیپی میموریز بلڈ ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ سو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ مارکیٹ کو ایک سویٹ پروڈکٹ آفر کی جائے۔ زبردست ہو گیا۔ اچھا سر، یہ جو نیا ناظم آباد کا ایک اوور آل پروجیکٹ ہے، اس کے لیے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فردر بھی کوئی کمرشل سائٹ پہ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، کوئی پروجیکٹس آپ لا سکتے ہیں، یا پھر پیپل ہیو ٹو سی فار نیکسٹ 2-3 ایئرس کہ یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں اور بعد میں کیا کچھ ہوگا؟ نہیں سر، نیا ناظم آباد میں جیسے میں نے بتایا کہ آلریڈی یہ ایک لسٹڈ کمپنی کا پروجیکٹ ہے۔ سو جو لوگ نیا ناظم آباد پہ ایکسپوجر لینا چاہیں وہ جاویدان کارپوریشن کا شیئر خرید سکتے ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ ود ان نیا ناظم آباد جو ورٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ریٹ کے اسٹرکچر میں ہو رہی ہے۔ ہم نے تقریباً 7 ریٹ فنڈز بنائے ہیں آن ڈفرینٹ کلسٹرز۔ ایک ہم نے آلریڈی لسٹ کرایا گلوب ریزیڈنسی ریٹ، رائٹ، دوسرا کروایا سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ، اب تیسرا کروا رہے ہیں نئے ناظم آباد اپارٹمنٹ ریٹ۔ اسی طرح ایک راحت ریزیڈنسی ریٹ ہے، پارک ویو ریٹ ہے، رائٹ، اس طرح کے اور ٹوٹل 7 ریٹ فنڈس ہیں جو آلریڈی فارم ہو چکے ہیں، اور جو نئے ناظم آباد میں فردر ڈیولپمنٹس ہوگی تو نئے ریٹ فنڈس بھی
کریٹ ہوتے رہیں گے اور اس پوری ڈیولپمنٹ میں پبلک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکے گی میکنگ ہیلدی ریٹرنز آن دیئر انویسٹمنٹ. زبردست. اچھا اعجاز صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ جو پرسپیکٹیو انویسٹر یا آپ کا شیئر ہولڈر جسے آپ شیئر ہولڈر بنانا چاہتے ہیں اس کو کوئی میسج دینا چاہیں، بٹ اس سے پہلے آپ یہ ضرور بتائیں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یا اسکیم ہے جس میں جاویدان ڈائلیوٹ کرتا ہے اینڈ عارف حبیب اسٹیز، از اٹ تھاٹفل اسٹریٹجی کہ وہ ایگزٹ لے کے پبلک کو لاتے رہیں، یا کبھی عارف حبیب بھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا چیزوں کو اپنی ڈائلیوٹ کرے گا؟ لیکن جو میں نے بتایا کہ آبجیکٹو یہ ہے، ایک تو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو تمام ریٹ فنڈز کو لسٹ کروانا ہے یس، تاکہ پبلک اس میں پارٹیسپیٹ کر اور اس سکے. کا فلوٹ بھی ہو. تو یہ اس کا بینیفٹ ہے، یہ تو اس کے نتیجے میں یہ لسٹنگ ہو رہی ہے. ریٹ کو فنڈز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو جو اسپانسرز ہیں وہ اپنا شیئر آفر کر رہے ہیں، اور اسپانسرز کے جو فیوچر ڈیسیشنز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اسپانسرز کو کرنا ہوں گے. لیکن ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ ہم اچھے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس مارکیٹ میں لے کر آئیں. یہ ایک ضروری بزنس ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اس کا سوشل امپیکٹ بہت ہائی ہے، اس کے اکنامک گینز بہت اٹریکٹیو ہیں. اس میں پارٹیسپیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنل بھی اور انڈیویجولس کی پارٹیسپیشن بھی. اور جتنی زیادہ ہم ڈسکلوجرز اور ٹرانسپیرنسیز کو لے کر آئیں گے اتنا ہی مارکیٹ میں اویئرنیس بڑھے گی اور اتنا ہی مارکیٹ کا کانفیڈنس بڑھے گا اباؤٹ دا سیگمنٹ. سو جو کی آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سفر کر کے یہاں تک پہنچیں، اور اس میں پارٹیسپیشن چاہتے ہیں بائی دا مارکیٹ، بائی دا پبلک. زبردست. اعجاز صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تفصیل سے جائزہ لیا کہ جو نیا ناظم آباد ریٹس اپارٹمنٹ کا نیا IPO آنے جا رہا ہے، اس کی نیٹی-گریٹیز اور بیسکس کیا ہیں، اور عارف حبیب ڈالمن ریٹس کے بعد جو عارف حبیب گروپ نے ون آفٹر another جو IPOs دیے ہیں ان کی جو لسٹنگ کرائی ہے اس کا رسپانس مارکیٹ میں کیسا رہا ہے. ایک تو بہت ہی کلیدی بات اعجاز صاحب نے سمجھائی، ہی از اے سیزن پروفیشنل. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، دیر ہیز ٹو بی سم فلوٹ، پبلکلی لسٹڈ فلوٹ. تو اٹ از بیکاز آف دیٹ ریکوائرمنٹ that sponsors have to list those shares and hand them over to the public, which is why آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ بک ویلیو میں کوئی 1,000 روپے گز کے حساب سے زمین کا ٹکڑا کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور مارکیٹ میں اس کی جو قیمت ہے وہ 3 لاکھ روپے فی گز کے حساب سے زیادہ ہے، اور جس کی پرائس جو ہے اسی حساب کتاب سے وہ 32-34 روپے کے آس پاس بنتی ہے، اور وہ آپ کو 18 روپے کی فلور پرائس پہ اپرچونٹی دے رہے ہیں جسٹ بیکاز آف ریکوائرمنٹ. بیکاز جو جاویدان سیمنٹ ہے اٹس اے لسٹڈ اینٹی، اور اس میں ایک قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ دیر ہیز ٹو بی سم پورشن لسٹڈ. تو کبھی عارف حبیب گروپ تھوڑا سا سیگمنٹ اپنا ڈائلیوٹ کرتا ہے، کبھی جاویدان سیمنٹ گروپ جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کرتا ہے اور پبلک کو یہ یونٹس آفر کرتا ہے. ایک چیز ہے جس کے اوپر بہت ہی پازیٹیو سینٹیمنٹ کریٹ ہوا، دیٹ از دا سگنیچر ریٹ ریزیڈنسی. آج بھی اگر آپ اس کی پرائس کو دیکھیں 16 روپے 20 پیسے، اور کم اپریل 2027 وہ 20 روپے میں آپ سے یونٹ واپس لینے کو تیار ہیں. سو یہ 20-24% کا جو ریٹرن ہے یہ ہر کسی کو صاف نظر آ رہا ہے. بکس بھی ٹرانسپیرنٹ ہے، پیچھے ایسٹ بھی ہے، اور قانون کے ماتحت جو بائی بیک کی پرائس ہے وہ بھی آپ کے سامنے طے ہے. تو جس نے کوئی 14-15 روپے پہ کوئی یونٹ خریدا اس کو ایک تو کیپٹل گین مل گیا. جس نے پہلے دن ہی بیچ دیا وہ 21 روپے پہ بیچ کے پہلے دن ہی چلا گیا. ان ریگولیشن میں ایک یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ پہلے دن جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے وہ 50% تک ہوتا ہے. سو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو انٹائس یو کہ آپ اس میں ضرور جائیں. آئی ایم اونلی ٹرائنگ ٹو شیئر دا فیکٹس کہ جو عارف حبیب ڈالمن ریٹس گروپ کے جو CEO ہیں انہوں نے ہمارے سامنے جو نمبرز رکھے، اکارڈنگ ٹو دوز نمبرز اٹ کوڈ بی سیڈ کہ اس طرح کے ریٹس کے پروجیکٹ میں جو انویسٹمنٹس ہیں وہ سیف ہیں، اور اس طرح کے پروجیکٹس میں
چونکہ کلوزنگ ڈیٹ پہلے سے پتہ ہوتی ہے، اس میں 7 سال کی ڈیٹ ہے، اور 1 سال بعد وہ پوائنٹ آ جائے گا کہ جو پہلے سے 3 اسٹارٹڈ پروجیکٹ ہیں اس میں سے کوئی ایک میچور ہو رہا ہوگا تو دے ول اسٹارٹ پیئنگ یو دا ڈویڈنڈ. سو کوئی رینٹل ییلڈ جس کی آفرنگ اسٹینڈرڈ مارکیٹ کی رینٹل ییلڈ سے کوئی 2-3% اوپر ہو، ہیسل فری ہو، اور کیپٹل گینز کے لیے ان کی بات دوبارہ کہنی پڑتی ہے. اٹس اے گریٹ تھنگ اباؤٹ دس پرٹیکولر انڈسٹری سیگمنٹ کہ ایک 10 روپے والا یونٹ جو ہے وہ آج 40 روپے سے اوپر پر ٹریڈ ہو رہا ہے. زمین کا ٹکڑا آپ بیچنے جائیں تو آپ کو وقت پڑ جاتا ہے، بٹ ایک یونٹ بازار میں آپ بیچنے جائیں تو بہت ہے تو 10% کے لوور لاک پہ وہ چیز ہم نے دیکھا ہے کہ بک جاتی ہے. سو اٹس سیف ٹو سے کہ جو چیز 40-42 پہ ٹریڈ ہو رہی ہے وہ 4 روپے نیچے پہ آپ کسی بھی بیچ کے جا سکتے ہیں. سو گیون آل دیز فیکٹس اٹ کین بی سیٹ کہ ان کا آفرنگ ڈاکیومنٹ انفارمیشن ڈسکلوجرز جو PSX کی ویب سائٹ پر ہیں، ان کی ویب سائٹ پر آنے ہیں، ان کو پڑھیں اور پھر اس ریٹس اسکیم میں انویسٹمنٹ کا ضرور فیصلہ کریں. سو ناظرین، اس طرح کی بات چیت پیسوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.